پر بچھاتے ہیں۔ اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا۔ بہت بہتر ہے جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہی قرآن ہے جس نے مقدر کو بدل ڈالا، عمر ایمان لے آئے، ہوا باطل کا منہ کالا۔ ملائک آسمانوں کے بہت خوشیاں مناتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ پڑھا کربل کے میدان میں میرے شبیر نے قرآن، تلاوت کرتے کرتے شان کر دی جان بھی قربان۔ اسی قرآن کے ہم بھی ترانے گنگناتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو کلام پاک کی خاطر، لٹا دے اپنا تن من دھن کلام پاک کی خاطر۔ وہ خوش قسمت ہے مال و زر جو قرآن پر لٹاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ لگے نہ کیوں تمام انسانیت کو ٹھوکرے ہر دم، کہ قرآن کے بنا ہر سمت پہ ظلمت ہر دم۔ جہاں قرآن ہو تو گل مہکتے کھل کھلاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ نہ سونے کی نہ چاندی کی نہ تاج و تخت کی خواہش، شمیم اس دل کی رہتی ہے ہمیشہ ایک فرمائش۔ مدینے میں بھی جاؤں جیسے اکثر لوگ جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اصول دین کے خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ انوار مدرسوں میں، انوار مدرسوں میں، انوار مدرسوں میں، انوار مدرسوں میں، مدرسوں میں ہر دم برس رہے ہیں، انوار مدرسوں میں۔ آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں، ہر دم برس رہے ہیں، انوار مدرسوں میں، ہر دم برس رہے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز سامعین اور سامعات، الحمدللہ مدرسہ اکبر العلوم کا سالانہ جلسہ شروع ہونے جا رہا ہے. وقت بہت تنگ ہے، ہمیں طلباء کے پروگرام بھی دیکھنے ہیں، حضرات علماء اکرام کی خطابات بھی سننے ہیں، نماز عشاء بھی پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد تناول طعام بھی کرنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے. اس واسطے نظامت کے اس دور کو زیادہ لمبا کیے بغیر میں محمد ابرار بن محمد جاوید صاحب متعلم مدرسہ اکبر العلوم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرأت کلام پاک سے جلسے کا آغاز کریں. محمد ابرار بن محمد جاوید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ. یہ تھے محمد ابرار جو مدرسہ اکبر العلوم میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اب فی الحال 10ویں جماعت میں ہیں انگلش میڈیم سے، اور ہمارے پاس مدرسے میں مغرب تا عشاء تعلیم حاصل کرتے ہیں. اب آئیے اس کے بعد میں زینب فاطمہ بنت محمد مجیب الرحمن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں. اور اس کے بعد میں مہک حفصہ اور بشرا بیگم جو ہیں وہ بھی قریب قریب آ کر کھڑے ہو جائیں. بچوں کا پروگرام بالکل مختصر ہے اور ان لوگوں کی ہمت افزائی کے واسطے پروگرام دیا گیا ہے. یہی وہ طلباء اور طالبات ہیں جو آگے چل کر بہترین طریقے سے دین کی تبلیغ اور دین کی محنت کر سکتے ہیں. صرف ان لوگوں کی ہمت افزائی کے واسطے پروگرام رکھا جاتا ہے. لہذا آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ شوق کے ساتھ اور غور کے ساتھ ان طلباء کے مختصر سے ہی صحیح لیکن پروگرامات کو سننے کی کوشش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
استغفر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اس کے بعد حمزہ عبید بن شیخ حضرت حمزہ عبید شیخ بن محمد عبید شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حمد پیش کریں. اثر کہاں پر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد پیارے نبی ہمارے عبداللہ کے راز دلارے بن کر آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. چاند عرب کے رہبر سب کے لیجیے ان کا نام ادب سے. چاند عرب کے رہبر سب کے لیجیے ان کا نام ادب سے. حضرت بڑے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بڑے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دین سکھایا نیک بنایا ظلم مٹایا ایک بنایا. دین سکھایا نیک بنایا ظلم مٹایا ایک بنایا. ہو گیا باطل درہم برہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہو گیا باطل درہم برہم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیلانی صاحب وہ آ کر اسٹیج پر بیٹھے. مہک حفصہ بنت محمد وہیں پر بیٹھو بیٹا. مہک حفصہ بنت محمد شوکت صاحب، بشرا بیگم بنت محمد شفیع صاحب یہ سوال و جواب کے ذریعے سے ماقی ضمیر کو ادا کریں گے. کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور. نبی کس سے کہتے ہیں؟ نبی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا احکام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام آمینہ ہے. جزاک اللہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کا پروگرام وغیرہ پسند آئے تو زور سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ دے تاکہ بچوں کی بھی ہمت افزائی ہو. اور کوئی حضرات انعامات بھی دینا چاہتے ہیں تو انعامات بھی دے سکتے ہیں. انشاءاللہ اب آپ کے سامنے محمد پرویز بن محمد جیلانی صاحب اپنا پروگرام پیش کریں گے. سارا جبیل اور ہبا سمین وہ یہاں پر قریب میں آ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں. ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں. عصر کی نماز میں 8
جزاک اللہ۔ اس کے بعد آپ کے سامنے سارہ جبین بنت محمد شفیع صاحب اور ہبا سمین بنت محمد حفیظ خان صاحب اپنا پروگرام پیش کریں گے۔ محمد مہتاب اور محمد زین علی وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ تو بلال حبشی ہے، سرورنی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ تو بلال حبشی ہے، سرورنی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پر رکھا خطر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عبدالصمد بن عبد الواجد صاحب ادھر آ جائیں، آ کر یہاں پر کرسی پر بیٹھیں۔ اب آپ کے سامنے محمد مہتاب بن محمد اظہر الدین صاحب، محمد زین علی بن محمد صادق علی صاحب اپنا پروگرام پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میں آپ سے کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں؟ آپ جواب دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک دین کی دعوت دی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ محمد صادق بن محمد عبد القادر صاحب وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں۔
اب آپ کے سامنے پروگرام پیش کریں گے عبدالصمد بن عبدالواجد صاحب. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے مدنی دور. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، جہاں مسلسل دین کا کام کرتے تھے اور ہر طرح کی دکھ سہتے رہے. اس زمانے کو مکی دور کہتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت فرمائے اور 10 سال تک رہے. اس زمانے کو مدنی دور کہتے ہیں. جب سے مدینے والوں کو معلوم پڑا کہ ہمارے پیارے نبی آ رہے ہیں، اسی وقت سے وہ روزانہ مدینے سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھتے تھے. وہ بہت خوش تھے. بچے خوشی میں گلی گلی پھر رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی آ رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی آ رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی آ رہے ہیں. بچیاں اپنی گھروں کی چھت پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ترانے گاتی تھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے راستے کے دونوں کناروں پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آ کر قیام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امید حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ثنا انجم اور ادیبہ عروج دونوں یہاں پر آ جاتے ہیں. اب آپ کے سامنے محمد صادق بن محمد عبدالقادر صاحب اپنا پروگرام پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. آج کی اس محفل میں میرے تقریر کا عنوان ہے صلح حدیبیہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو مدینہ آئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے. ان کو مکہ بہت زیادہ تھا. ان کی بڑی خواہش تھی کہ مکہ معظمہ میں جا کر مکہ اور کعبہ کا طواف کرنے. لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کا ارادہ فرمایا. مدینے سے سفر کر کے مکے کے حریف حدیبیہ نامی کنویں کے پاس قیام کیا. کفار نے یہ خبر سن کر جنگ کی تیاری شروع کر دی. ہمارے نبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مکے والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے آئے. کافر نہ مانے، مختلف شرطوں سے صلح کے لیے تیار ہوئے. شروع میں مسلمانوں کو اس طرح دب کر صلح کرنا پسند آیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فتح قرار دیا تو مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان حاصل ہوا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. عزیز سامعین اور سامعات، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، یہ طلبہ کوئی 24 گھنٹے مدرسے میں وقت دینے والے نہیں ہوتے، بلکہ اسکولوں میں پڑھنے کے بعد ان کے اپنے ٹیوشنس ہوتے ہیں، اپنے ہوم ورکس ہوتے ہیں، اور ان تمام مصروفیات کے بعد تھوڑا بہت ان کا کھیل بھی ہوتا ہے. پھر صرف مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے بعد 1 گھنٹہ یہ مسجد میں دیتے ہیں، اور اسی میں ان کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھایا بھی جاتا ہے، حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، مسائل پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مختصر سا پروگرام بھی وہ لوگ پیش کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان طلباء کو اور بھی کامیابیاں نصیب فرمائے. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد 2 طالبات کا بھی پروگرام ہوگا. فضل الرحمان بن محمد مجیب الرحمان وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں. اب آپ کے سامنے ثنا انجم بنت محمد خواجہ علیم الدین صاحب اور ادیبہ عروج بنت محمد خواجہ شفیع الدین صاحب کا اپنا پروگرام پیش کریں.
جزاک اللہ، بہت بہترین پروگرام ان طالبات نے پیش کیا ہے۔ اب اس کے بعد محمد مبشر علی خان، محمد فضل الرحمان بن محمد مجیب الرحمان صاحب اپنا پروگرام پیش کریں گے۔ محمد مبشر علی خان اور محمد شجاع الرحمان یہ دونوں اسٹیج کے قریب آ جائیں۔ اور آپ کے سامنے فضل الرحمان بن محمد مجیب الرحمان اپنا پروگرام پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کر۔ حدیث نمبر 2، افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقتہا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اول عمل وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ حدیث نمبر 3، طوبی لمن طاب کسبہ، خوش خبری ہے اس کے لیے جس کی کمائی حلال ہو۔ حدیث نمبر 4، اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ، جب تم گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو۔ حدیث نمبر 5، لا يدخل الجنۃ نمام، چغل کوٹ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 6، احسن الکلام کلام اللہ، سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے۔ حدیث نمبر 7، من اتخذ نوبة فليس منا، جو کسی دوسروں کی چیز چھین کر خود کے لیے دعویٰ کرے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارہ زیناز بنت حافظ شبیر احمد صاحب وہ تشریف لائیں۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے محمد مبشر علی خان بن محمد مجیب علی خان صاحب اور محمد شجاع الرحمان بن محمد مجیب الرحمان صاحب اپنا پروگرام پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں، آپ جواب دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور۔ قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں۔ قرآن کریم میں کتنے سورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ جنت کے محافظ کا نام کیا ہے؟ جنت کے محافظ کا نام رضوان ہے۔ جہنم کے محافظ کا نام کیا ہے؟ جہنم کے محافظ کا نام مالک ہے۔ ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اسنا لبیبہ اور زرین آفرین یہاں پر آئے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے سارہ زیناز بنت حافظ شبیر احمد صاحب جو اسٹیج پر رونق افروز ہیں، ان کی صاحبزادی ہے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی۔ نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم۔ غم کے اندھیروں میں
माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन. 1 मिनट फिर बेटा. सारा जिनास सारा 1 मिनट. माशाल्लाह पिक्चर नमूने पिक्चर एक अरबी का एक मकौला है कि बाप जैसा होता है औलाद भी वैसी ही होती है. हाफिज साहब भी माशाल्लाह बेहतरीन कारी हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आपकी साहिबजादी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपके सामने नात सुना रही थी. सामीईन में से सारा जिनास के लिए इनाम आया है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनाम देने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए. जज़ाकल्लाह. इधर आइए. मैं तमाम इनाम देने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ. हारून रशीद और अब्दुर्रहमान स्टेज के करीब आ जाएं. जिन बच्चों को स्टेज के करीब बुलाया गया है यहाँ पर 2 कुर्सियाँ हैं, यहाँ पर आकर बैठ जाएं. फिर जब नाम पुकारा जाएगा ऊपर आएँ. असना लतीफ़ा बिनते मोहम्मद अतीक़ुर रहमान साहब, ज़रीन आफरीन बिनते सैयद पाशा मोहिउद्दीन साहब अपना प्रोग्राम पेश करें. मैं आपके सामने खुदी से पेश करूंगी, आप उसका तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह. अद्दीन और सरोज दीन आसान है, मिफ्ताहुल जन्नत सलाह, जन्नत की कुंजी और चाबी नमाज है. मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं. अस्सलामु क़ब्ल कलाम, बात करने से पहले सलाम क्या करो. अलैकुम बेशक, हमेशा सच बात कहो. इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है. अत्ताहुरू शत्रुल ईमान, बाकी आधा ईमान है. मन इंतहबा नहमतन फलैसा मिन्ना, जो किसी दूसरों के दिल छीन कर ले वो हम मुसलमानों में से नहीं. अल-जन्नतु तहत तामिल उम्माहात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है. जी तनीबुल क़ज़्ज़ाब, भूल से बचो. जज़ाकल्लाह. आमीन. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. माशाल्लाह बहुत. مالك يوم الدين إياك
زوبیہ اور زہرا عروج اسٹیج کے قریب آ جائیں. اب آپ کے سامنے ہادیہ ناز بنت عبد القدیر صاحب اپنا پروگرام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرشِ اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. یہ تھی ہادیہ ناز بنت عبد القدیر صاحب. جناب محمد عبدالرب صاحب کی جانب سے جو ہمارے مزید کے مصلی ہیں، اس طالبہ کو انعام دیا گیا ہے. اللہ رب العزت جناب عبدالرب صاحب کے مال میں، جان میں، عزت اور آبرو میں برکت عطا فرمائے. عبد الرحمن خان بن محمد ساجد خان صاحب وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں. زوبیہ بنت محمد عبد المجید صاحب اور زہرا عروج بنت محمد خواجہ شفیع الدین صاحب نعت کلام پاک پیش کریں. سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں آواز نہ کریں، خاموشی سے بیٹھے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، رو تڑپتی رہے دل مچلتا رہا. زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی
وعلیکم السلام. ماشاء اللہ جناب محمد جیلانی صاحب کی جانب سے ان دو طالبات کو انعام دیا جاتا ہے. دونوں تقسیم کرتے ہیں. محمد اسرار بن محمد جاوید صاحب وہ اسٹیج کے قریب آ جائے اور ان کے ساتھ محمد محبوب صادق جو ہے دونوں بھی اسٹیج کے قریب آ جائے. عبد الرحمن خان بن محمد ساجد خان صاحب اپنا پروگرام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس محفل میں تقریر کا عنوان ہے فتح مکہ مکرمہ. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو ذرا اطمینان ہوا. تبلیغ اسلام کے لیے راستے کھل گئے اور بہت سے لوگ مسلمان ہونے لگے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بہت سے بادشاہ کے نام خطوط بھی لکھ کر اور ان کو اسلام کی دعوت دی. کفار مکہ زیادہ عرصوں تک صلح پر قائم نہ رہ سکے اور انہوں نے صلح توڑ دی. چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہجری 10,000 مسلمانوں کے ساتھ کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے. کفار مکہ مسلمانوں کی شان اور شوکت دیکھ کر ڈر گئے اور مقابلے کی ہمت نہ کر سکے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فاتحانہ میں داخل ہوئے اور کہا یہ وہی کفار تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دیا کرتے تھے, طرح طرح کی ظلم کیا کرتے تھے, مکے کی ہجرت کرنے پر مجبور کیا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ نہیں لیا, سب کو معاف کر دیا اور فرمایا حج رحم و معافی کا دن ہے. کفار مکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر معافی مانگنے لگے. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر معافی مانگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیتے ہیں. اس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کعبے کو بہت صاف کیا اور ہر جگہ توحید کا نعرہ بلند کیا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت خوب. زرین تبسم محمد عطاء الرحمان نیہا بیگم وہ قریب ہے. عطاء الرحمان وہ بھی آ جائے اسٹیج کے قریب اور نیہا بیگم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں, آپ جواب دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور. اسلام کی بنیادی عقائد کیا ہے؟ توحید, رسالت اور آخرت اسلام کی بنیادی عقائد ہے. توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے. رسالت کا کیا مطلب ہے؟ رسالت کا مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننا ہے. آخرت کسے کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اسے آخرت کہتے ہیں. بنی اسرائیل کی سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. کس صحابی کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. کس نبی نے ماں کے گود میں بات کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود میں بات کی. کس نبی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. شاعر رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ شاعر رسول حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو امت کا امین کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا امین کہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی بیٹی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھی. جزاک اللہ خیرا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. سہاجدین اور زوبی آفرین اسٹیج کے قریب آ جائیں. اب آپ کے سامنے محمد عطاء الرحمان بن محمد عتیق الرحمان صاحب اپنا پروگرام پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 1. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر
حدیث نمبر 2 الطہر شطر الایمان باقی اعلیٰ ایمان ہے. اسلام پاک صاف رہنا سکھاتا ہے. پاک صاف رہنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. پاک صاف رہنے سے کوئی بیماری نہیں آتی. حدیث نمبر 3 من احتوى بدن فليس منا جو کوئی دوسروں کی چیز چھین کر لے وہ مسلمانوں میں سے نہیں. کسی دوسروں کی چیز چھیننا بہت بڑا گناہ ہے. کسی دوسروں کی چیز چھیننے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. پوچھے بغیر کسی کی چیز نہیں لینی چاہیے. حدیث نمبر 4 الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے. سب سے زیادہ عزت ماں باپ کی کرنی چاہیے. ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے. ماں باپ کا کہنا ماننے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور جنت ملتی ہے. حدیث نمبر 5 اجتنبوا الغضب غصے سے بچو. غصہ کرنا بری عادت ہے. غصہ کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. غصہ لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد عبدالرب صاحب کی طرف سے عطا الرحمان کو انعام دیا گیا. دوسرے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ہمت فرمائیں. آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے بلکہ اس کا بہت زیادہ اجر اللہ کی طرف سے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. محترم حضرات ایک مرتبہ پروگرام میں آپ کے سامنے سنا دوں. طلباء کا جو پروگرام ہونا تھا تقریباً 1.25 گھنٹے سے 1 گھنٹہ 20 منٹ کے درمیان انشاءاللہ اسی ترتیب سے پروگرام چل بھی رہا ہے. اس کے بعد پھر حضرات علماء اکرام کے خطابات بھی ہوں گے اور خطابات کے اختتام پر انشاءاللہ نماز عشاء ہوگی اور یہیں پر کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے. آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. زوبیہ امپری اسٹیج کے قریب آ جائیں. نیہا بیگم بنت محمد سلیم صاحب اپنا پروگرام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 1 اذا سألت فاسأل اللہ تجھے جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کر. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. ہم بھی جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کر. حدیث نمبر 2 افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقتها اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. بندہ نماز کے ذریعے اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً اس کی تعریف کرنی چاہیے. نماز ادا کرنے سے تاخیر کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. حدیث نمبر 3 طوبیٰ لمن طاب کسبہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس کمائی حلال ہو. حلال کمائی میں برکت ہوتی ہے. حلال کمانا عبادت ہے. حلال روزی سے عبادت کی توفیق ملتی ہے. حدیث نمبر 4 اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو. جہاں کہیں جاؤ پہلے خود سلام کرو. گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. ہر ایک مسلمان کو سلام کرو پہچان ہو یا نہ ہو. حدیث نمبر 5 لا دخلوا جنت النمام چغل جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغلی کرنا بہت بری عادت ہے. آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور. صدیق اس صحابی کا لقب ہے. صدیق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا نام تھا؟ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام عبدالکعبہ تھا. اسلام لانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا نام رکھا گیا؟ اسلام لانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ رکھا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون سی سورہ پڑھ کر اسلام لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ پڑھ کر اسلام لائے. مسلمانوں نے سب سے پہلے کعبے میں نماز کب پڑھی؟ مسلمانوں نے سب سے پہلے کعبے میں نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پڑھی. کس نبی کو مچھلی نے نگل لیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا. جزاک اللہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. جیسا مسجد میں ایک امام ہوتا ہے اور امام تکبیر کہتا ہے تو مصلی بھی اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کر دیتے ہیں. امام قرات کہتا ہے تو سب نیت کر دیتے ہیں قرات کی.
ایسے ہی نظر آ رہا ہے یہاں پر جناب عبدالرب صاحب تکبیرات کہہ رہے ہیں، پیچھے سب نیت کر لیے ہیں. دوسرے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اگر صلوات کا اور تقریبات کا پروگرام پسند آئے تو آپ بھی انعامات سے نواز سکتے ہیں. انعام کی رقم کوئی ضروری نہیں ہے کہ 100 روپئے 500 روپئے 200 روپئے کی نوٹ ہو. آپ کی استطاعت کے بقدر جتنا آپ دے سکتے ہیں انعام طلباء کو ضرور دیں. اس کے ذریعے سے طلباء کی ہمت افزائی ہوتی ہے. کہاں گئے بھی بچے؟